जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, हाँ मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफ़ा, तब न मालिक को बंदे में पर्दा रहा, आसमां से मलाइक ने झुक कर कहा, आसमां से मलाइक ने झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू, अल्लाहू 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 बिछड़े हुओं की याद में आंखें उदास हैं, ऐ सुबह ईद घर को सजाऊं तो किस तरह। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था कि PK 8303 जो है उसका हादसा हो गया। आज खुशियां ज़रूर हैं लेकिन दुख में डूबी हुई हैं। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे अपनी कोई एक बहुत अजीज़ तरीन चीज़ जो है वो खो गई है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम शो करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। रमज़ान है, पूरा महीना हमने रोज़े रखे हैं, उसको सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन ये सेलिब्रेशन बहुत सादगी के साथ होगी।
میرا تو دل نہیں ہے کہ میں کوئی اچھل کود کروں یا کچھ اور چیز کروں. صاف سی بات یہ ہے کہ میں اب اس تکلیف سے بھی نکلا نہیں ہوں کہ جہاں مجھے وہ آخری لمحہ یاد آ رہا ہے. نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ جب پی کے فلائٹ 8303 نے کریش لینڈنگ کی ہوگی. اس ایک لمحہ پہلے کیا ہوا ہوگا. موزانہ طور پہ جو بچ گئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اس معجزے پہ مسرت کا اظہار کرتا ہوں جو بچ گئے. لیکن جو شہداء ہیں، ظاہر شہید کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک. نہ صرف میں، میرا ادارہ، میرے دوست، میرے احباب، میرا ملک، پوری دنیا اس وقت ان کے غم میں برابر کی شریک ہے. بہت عجیب سی بات لگتی ہے یہ کہنا کہ عید آ گئی ہے، اور عید آنے کے بعد یہ کیسی عید ہے پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں دیکھی ہے. نہ مصافحہ کیا، نہ ایک ساتھ نماز پڑھی، نہ گلے ملے. ایک دوسرے سے دور دور سے ایسے کر کے سلام ہو رہا ہے. وہ روایت کہیں چلی گئی ہے. ہم مسکرائیں گے، واپس آئیں گے، دوبارہ سے وہ سب کچھ ہوگا، لیکن فی الحال تھوڑے عرصے کے لیے ہم کو یہ چیز رکھنی پڑے گی. میرے ساتھ بہت سارے مہمان ہوں گے جو مجھے جوائن کریں گے. مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. آپ کی ٹیلی فون لائنز کو میں اوپن کر دوں گا. آج آپ شہداء کے لواحقین سے اور جو کرونا میں متاثر ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے آج آپ ضرور تعزیت کا اظہار کیجیے گا. آج انہیں یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی خوشیوں میں ان کو نہیں بھول رہے ہیں. آج ان کو یہ بتائیے گا کہ چاہے کچھ ہو جائے. میں نے ابتدا حمد باری تعالیٰ سے کی ہے. طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہی ہے، گلے کے بڑے شدید ٹونسلز ہیں. سو مچ سو لٹرلی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں اپنی سینس آف اسمیل جو ہے وہ بھی کھو چکا ہوں. مطلب مجھے کوئی چیز، میں اس وقت کسی چیز کو اسمیل نہیں کر پا رہا بیکاز اتنے ہائی فیورز تھے. الحمدللہ میں تیسری مرتبہ میرے کرونا کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے. الحمدللہ، دیٹ از ویری گڈ. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ کرونا اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو ہے یا نہیں ہے، تو پیریوڈیکلی آپ اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو مت بھول جائیے گا جو کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور یا وہ لوگ جو پی کے 8303 پہ تھے ان کو مت بھولیے گا. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانی ہیں. آج کے پورے شو میں بہت سارے مہمان آئیں گے. ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو آپ نے سنا ہے، جن کو آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. کچھ ہم اپنے آنے والے پلیز کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کون کون سے پلیز ہیں جو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے. بہت ساری چیزیں آپ سے باتیں کرنی ہیں. رمضان کا احوال سنائیں گے. لیکن ہم شروع کریں گے خصوصی دعا کے ذریعے، جس میں جتنے مہمان میرے پاس اس وقت موجود ہوں گے وہ، اور آپ جتنے لوگ ہوں گے جو وہاں پر اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے، وہ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، کیونکہ ہم شروع کریں گے دعا سے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ کسی کی مشکل میں اگر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے. اس وقت قوم پہ بہت بڑی مشکل ہے. ہم ایک بڑی آزمائش سے، بڑی صبر آزما گھڑی سے گزر رہے ہیں. پہلی مشکل کرونا، اور حد سے زیادہ مشکل ہے. یہ دور تو تھوڑا سا پھر بھی گزر گیا کیونکہ اسپرٹس بڑی ہائی تھیں، ہم رمضان کے اندر تھے، عید کا انتظار تھا، تو یہ تو دور پھر بھی گزر گیا ہے. لیکن اب امیجن کریں کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. اب ریالٹی ہٹ کرے گی. اب وہ ہم کو ریالٹی بائٹ کرے گی کہ جب نوکریاں ختم ہو جائیں گی لوگوں کی، جب بازار کھلیں گے، جب مارکیٹس کھلیں گی، جب کمپنیز کھلیں گی، تو کیا ہوگا. ایسی صورتحال میں ہمیں ساتھ رہنا ہے. یہ وہ وقت ہے جب تمہیں میرا درد محسوس کرنا ہے، مجھے تمہارا درد محسوس کرنا ہے. جب مجھے اور تمہیں قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. اگر میرے پاس 2 روٹی ہے تو مجھے ایک کھانی ہوگی اور ایک مجھے دینی ہوگی. یہ بات یاد رکھنا. اور اگر ایک ہے تو مجھے آدھی کھانی ہوگی اور آدھی دینی ہوگی. اب میرا اور تمہارا امتحان ہے، محبتوں کا امتحان ہے. مجھے مدینہ یاد آتا ہے. قوم تیار تھی. میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے ہیں مدینے میں، اور وہاں انصار و مہاجرین کا ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ ہر چیز آدھی آدھی ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میری قوم بہت غیور ہے اور بہت جنرس ہے، بہت زیادہ جنرس ہے. وہ آنچ نہیں آنے دے گی. آئیے مل کے شروع کرتے ہیں ایک نیا سفر.
میں نہ تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں نہ کسی حزب اختلاف کو سپورٹ کرتا ہوں, میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں. آئیے مل کے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں, ایک ایسا سفر شروع کرتے ہیں جس کے اندر ہم سب ساتھ ہیں, جس کے اندر تمہاری مشکل میری مشکل ہو, میری مشکل تمہاری مشکل ہو, تمہارا آنسو میرا آنسو ہو, میرا آنسو تمہارا آنسو ہو, تمہارا دکھ میرا دکھ ہو, میرا دکھ تمہارا دکھ ہو, میری خوشی تمہاری خوشی ہو, تمہاری خوشی میری خوشی ہو. یہ میرا ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے. آج مجھے شاید سب سے زیادہ مبارکبادیں وصول ہوئی ہیں امریکہ سے, سب سے زیادہ. اور جانتے ہیں ان مبارکبادوں میں کیا تھا؟ کہ ہم اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم اس مشکل گھڑی میں پاکستانیوں کے ساتھ ہیں, ہم اس مشکل گھڑی میں ان لواحقین کے ساتھ ہیں جو شہید ہوئے, جن کے شہداء شہید ہوئے ہیں PK 8303 کے اندر. ہم اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کی نوکریاں کرونا کی وجہ سے چلی گئی ہیں. ہم اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کی کرونا کی وجہ سے ہم بات ہوئی, تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح سے یہی حال انگلینڈ کا ہے. سو مچ سو, وہ جو ایک نفرتوں کی دیواریں ہمارے درمیان ہیں, سرحدوں کی دیواریں ہیں, سرحد کے اس پار سے بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے میرے ہندوستانی دوستوں نے, ہندو بھائی بہنوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں, مجھے عید کی مبارکباد دی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم انتہائی افسوس کرتے ہیں اس بات پہ کہ فلائٹ PK 8303 جو ہے وہ کریش ہوئی ہے. اب امیجن کرو, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. پوری دنیا اگر ہمارا درد محسوس کر سکتی ہے تو کیا ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے درد کو محسوس نہیں کر سکتے؟ کیا ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھام سکتے؟ ابھی بڑا مشکل وقت ہے آگے, لیکن گھبرانا نہیں ہے. یہ کوئی پولیٹیکل بیان نہیں ہے, نہ مجھے کسی پولیٹیکل جماعت نے کہا ہے کہ میں یہ گھبرانا کا لفظ یوز کروں. مجھے قائد اعظم محمد علی جناح یاد ہے, جنہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا, مسلمان گھبراتا نہیں ہے, مسلمان ڈرتا نہیں ہے. اس وقت یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو پاکستان میں رہتا ہے, خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو. وہ ہندو ہو تو پاکستانی, مسلمان ہو تو پاکستانی, عیسائی ہو تو پاکستانی, سکھ ہو تو پاکستانی. وہ کراچی سے لے کر خیبر تک اگر رہتا ہے تو وہ صرف اس میرے ملک کا سوورن سٹیزن ہے. اور یہ میری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور آگے بڑھنے کا سفر شروع کریں, کیونکہ آگے سفر بہت مشکل ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شاید ایسا ممکن ہے کہ کل میں تھک جاؤں. اگر میں تھک جاؤں تو تم مجھے آواز دے لینا, میرا حوصلہ بڑھا لینا. اور کل اگر تم تھک گئے تو میں تمہیں آواز دے لوں گا, تمہارا حوصلہ بڑھا دوں گا. نہ تم مجھے گرنے دینا, نہ میں تمہیں گرنے دوں گا, اور ہم دونوں اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے. عید مبارک پاکستان, پاکستان زندہ باد. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دعا کے لیے تیار ہو جائیے, میرے مہمان بھی آ جائیں گے. اکٹھے مل کے دعا کرتے ہیں. یہ پاکستان ہے, میرا ملک ہے, تمہارا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, زندہ باد ہے ہمیشہ کے لیے. بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر میرا ان کا رمضان میں پورے رمضان ساتھ رہا ہے, اور وی او اٹ ٹو دی نیشن ٹو اسٹارٹ آور شو ود دس دعا جو کرونا کے متاثرین کے لیے ہے, اور ساتھ ساتھ یہ دعا جو ہے یہ ہم جو شہداء ہیں PK 8303 کے, ان کے لیے بھی کرنے جا رہے ہیں. اوور آل سچویشن جو کنٹری کی ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان بہت اپ لفٹنگ مہینہ ہے اور عید آ رہی ہے تو یہ بڑا اپ لفٹنگ ایونٹ ہے, لیکن اب اس کے بعد کیا ہوگا اصل کنسیڈریشن یہ ہے, ول سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت آئیے دعا سے شروع کرتے ہیں. مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عید کا دن ہے, اور عید کے بارے میں یہی کہا گیا کہ مومن کے لیے عید کا دن تو وہی ہے کہ جس دن وہ اللہ عز و جل کی کوئی نافرمانی نہ کرے. آئیں آج اس عید کے دن ہم سب مل کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, اور جو وبا کرونا وائرس کی صورت میں پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے,
اور جو PIA کے پلین کریش کے شہداء ہیں مل کر ان شہداء کے بلندی درجات کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آج عید سعید کا مبارک دن ہے. اس دن یقیناً تو اپنے بندوں سے راضی ہو کر انہیں انعامات عطا فرماتا ہے. اے مالک و مولا، ماہ رمضان المبارک ہم سے گزر چکا. یقیناً ہم اس کا کوئی بھی نہ تو صحیح استقبال کر سکے نہ ہی اسے عبادتوں میں گزار سکے. یقیناً غفلت میں ہی گزر گیا. لیکن مالک، تیری رحمت بہت وسیع ہے. ہمیں اس وسیع رحمت میں سے اپنا حصہ عطا فرما یا رب العالمین. ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا رب العالمین. جو کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادت اگر کی اور اگر تیری بارگاہ میں قبول ہوئی تو مولا کریم اس کا ہمیں ہماری ناقص عمل کے سبب نہیں، اپنی شان اجر عطا فرما یا رب العالمین. ہم پر یقیناً ہمارے گناہوں کے سبب ایک مہلک بیماری کرونا وائرس کی صورت میں مسلط ہو چکی ہے. ہم پر ہی نہیں، پوری دنیا پر مسلط ہو چکی ہے. بے شمار لوگ اس مرض میں گرفتار ہو چکے ہیں اور بے شمار لوگ ہی اس مرض میں وفات پا چکے ہیں. اے مالک و مولا، تجھے تیرے رحمت کا واسطہ، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ، اے مولا کریم اس مہلک بیماری کو پوری دنیا سے غائب فرما دے، پوری دنیا سے اس کو ختم فرما دے. جو اس بیماری میں مبتلا ہے ان کو جلد از جلد شفاء کلی عطا فرما. ان سب کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جو اس کرونا وائرس میں وفات پا چکے ہیں مولا کریم، اپنے حبیب کے صدقے ان کی حتمی مغفرت فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. بالخصوص اے مولا کریم ہم دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار، جو 2 روز پہلے PIA کا پلین کریش ہوا، جمعۃ الوداع تھا، روزے دار تھے، دلوں میں ارمان تھے گھروں پہنچنے کے، گھر والوں سے ملاقاتیں کرنے کے. ان کے گھر والے یہاں پر ان کا انتظار کر رہے تھے. اس میں بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے. وہ سب انتظار کر گئے اور یہاں سے دنیا سے تشریف لے گئے. اے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان سب کی حتمی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین. پوری دنیا پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، خصوصاً بالخصوص پاکستان میں اور دنیا میں رہنے والے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. ہم سب کو اپنی رحمت میں سے خاص حصہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا، we'll be right back.